ایک گناہ تو اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کو علماء بھی گناہ نہیں سمجھتے، خدا پاک کی قسم علماء بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے موبائل کو دن رات مشغول ہونا۔ مجھے ایک مہینہ پہلے غالباً یہاں بیان تھا، میرا ایسا عالم ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا خدا پاک کہ میرے نظر میں پورے سرحد میں اتنا تقوی والا عالم پورے سرحد میں نظر نہیں آئے گا جتنا منگورہ میں ہے مفتی سردار علی صاحب۔ اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام آیا ہے کہ میرے نائب سے کہو کہ لوگوں کو یہ بڑے موبائل سے روک دے۔ میں نے امت کے لیے ساری زندگی رویا ہے اور عرش بھی بولا نہیں ہے، یہ مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں ان میں گندا پروگرام دے کر۔ کس کس کی نیت ہے کہ موبائل کے فون کے علاوہ ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ ادھر ایک میجر صاحب نے مجھے کہا کہ اس دن سے میں نے بالکل رکھ دیا ہے، اور میرے محلے میں ایک جوان ہے، اس کو جب یہ کی کہ نبی اس سے خوش ہو جاتا ہے، یقین کرو ہٹ کالونی میں اس نے پتھر لے کر ایک کو نیچے کیا، اس کو ٹکڑے، جب نبی اس سے ناراض ہوتے میں کیوں استعمال کروں؟ ظاہر میں تو چھوٹا ہوں، لیکن خدا پاک کی قسم قیامت میں جب نگبی کے ساتھ ملے گا نبی کتنا خوش ہو کہ میری ناراضگی کو اتنا برداشت نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہمارے جوان طبقہ سے درخواست ہے، ٹھیک ہے موبائل فون کے لیے استعمال کرو، لیکن ہاں ان میں زیادہ یہ پروگرام ہے، اتنی گندی چیزیں ہے کہ بزرگ سے بزرگ آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ میرے جیب میں ہے، کام کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت کی ظلمت پیدا کرتا ہے۔ اس ظلمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کہیں نہ کہیں یہ تقی صاحب پہ الفاظ ہے، کہیں نہ کہیں اس کی نظر اس جگہ پڑے گی جو اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے کافی۔ عورت کے لیے مرد کا قصداً دیکھنا حرام ہے، اس میں عورت ہو تو مردوں کی تصویریں، اور مرد کے لیے عورت کی خدا پاک کی قسم تانوی صاحب کے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں جیسے پرائی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس کی تصویر کو دیکھنا بھی یہی درجہ حرام ہے۔ یہ تو جوان ہاتھ کھڑا کرے کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے سے پارہیز کریں گے۔ ہاں یا اللہ سب کو توفیق۔ یہ ایمان کو بہت ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تلاوت کا وقت نہیں رہا، ذکر کا وقت نہیں رہا، بس ان کے ساتھ آدھی رات تک پھر صبح کی نمازیں قضا ہوتی ہے۔